بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو وحد سراج۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداقار مجید احمد جئی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ وحد سراج کا انٹرویو سماعت کیجئے۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میرا خمیر تو یہیں ایبٹ آباد کی مٹی سے اٹھا ہے۔ 15 دسمبر 1962 عیسوی میری تاریخ پیدائش ہے۔ آپ نے کبھی ملازمت بھی کی؟ نہیں، بچپن ہی سے اپنی تعلیم اور حصول علم کے دوران آفٹرنون میں اپنے والد کا کاروبار سنبھالا کرتا تھا۔ پھر تقریباً 4-5 سال تک میں نے ان کو انڈیپینڈنٹلی سروے بھی کیا۔ اس کے بعد میں اپنی ایجوکیشن کی طرف آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا اسکول شروع کیا، اس لیے ملازمت کبھی نہیں کی۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ مجھے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ان سے گفتگو کرنا، ان کے مسائل کے بارے میں، ان کے تجربات کے بارے میں جاننا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ ماڈرن ایج کالج کا باقاعدہ آغاز کب کیا؟ اکتوبر 1986 عیسوی میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ماڈرن ایج کالج کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسکول کی کامیابی بہت عرصے بعد پتہ چلتی ہے، جب اسکول کے بچے اپنی عملی زندگی میں جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے خاندان سے لے کر آتے ہیں، اور وہ تمام علوم و فنون اور عادات جو وہ اسکول سے سیکھ کر آتے ہیں، اگر ان کی وجہ سے وہ خوش ہیں اور وہ پروڈکٹیو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسکول کو کامیاب کہا جا سکتا ہے۔ آپ آؤٹ پٹ کو چیک کر سکتے ہیں کسی اسکول کی۔ اسی آؤٹ پٹ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ کامیاب ہے، لیکن جو آؤٹ پٹ کم ہے اس کے حوالے سے ہم کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں 40-50 سال کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ایک کامیاب اسکول میری نظر میں وہ ہے جس کا بچہ 20 سال کی عمر میں خوش ہے اور پروڈکٹیو ہے۔ پھر وہ 40 سال کا ہے اگر وہ خوش ہے اور پروڈکٹیو ہے، پھر وہ 60 سال کا ہے اور وہ خوش ہے اور پروڈکٹیو ہے۔ اگر یہ 20-30 40 اور 60 سال کی عمر میں وہ خوش ہے اور پروڈکٹیو رہتا ہے تو اس اسکول کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہے، کیونکہ 20 سال کی عمر میں وہ اپنی تعلیم ماڈرن ایج میں سے مکمل کرے گا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی پسند کی یونیورسٹی میں، اپنے پسند کے کالج میں جا سکتا ہے اور ایک مؤثر زندگی گزارنے کے لوازمات اس کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25% تک آپ کا اسکول کامیاب ہے۔ 30 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جس وقت وہ اپنی پروفیشنل زندگی شروع کر رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی لائف شروع کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے اگر یہ علم ہے کہ ریلیشن شپ کیسی رکھنی ہے، اپنی والدہ اور بیوی کے درمیان جب بیلنس برقرار رکھنا آتا ہے، اپنے بہن بھائیوں اور بیوی کے ساتھ بیلنس رکھنا آتا ہے، تو یہ شعور اگر کسی اسکول نے اسے دیا ہوا ہے تو سمجھیں کہ آپ کا اسکول 50% کامیاب ہے۔ جب وہ 40 سال کی عمر میں والد بن جاتا ہے تو وہ اگر ایک اچھا والد ہے اور وہ بچے کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز سکھاتا ہے، اچھائی اور برائی، اقتدار کے درمیان فرق سکھاتا ہے، تو آپ کا اسکول 75% کامیاب ہے۔ اور اگر 60 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ایک مثبت سوچ رکھتا ہے اور وہ خوش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسکول 100% کامیاب ہے۔ ہر کام کے آغاز میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کو کالج کے آغاز میں کن کن مسائل کا سامنا رہا؟ دیکھیں جی، کسی خاص قسم کے مسائل نہیں ہوتے۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو میڈیا کریٹو رواج پا گئی ہے تو بچوں کو اس طرح راغب نہیں کیا جاتا کہ وہ زندگی میں ایکسلنسز کی طرف جائیں۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بس پروفیشنل کرو، بس ٹھیک ٹھاک سے ہو، بس ٹھیک ٹھاک سی تمہاری زندگی ہونی چاہیے، بس تم ٹھیک ٹھاک سے مسلمان ہو۔ یعنی کہ اس وقت ہم پوری قوم
جز وقتی مسلمان، جز وقتی پاکستانی اور جز وقتی پروفیشنل ہیں، ان سب نے مل کر بہت بڑی میڈیا کریٹی کو جنم دے دیا۔ آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے کام سے دلچسپی رکھتے ہوں اور اس میں وہ ایکسل کرنے کے لیے اپنی جان گرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے تمام اداروں کا عالمیہ ہے کہ اس میں ایکسلنسز کے لیے کام کرنے والے نوجوانوں کی بہت کمی ہے۔ ماڈرن ایج میں آئے روز ادبی تقریبات ہوتی رہتی ہیں۔ کیا اس کی وجہ آپ کا ادبی ذوق ہے یا کچھ اور؟ جی، بنیادی طور پر تو یہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ادبی تقریبات نے مجھے شعور دیا، مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، نیاز سواتی صاحب، ایوب صابر صاحب اور حفیظ اثر صاحب یہ تقریبات کا اہتمام کرتے تھے۔ مارشل لاء کا دور تھا، دیکھنے پر، سننے پر، بات کرنے اور بات سمجھنے پر مکمل پابندی تھی۔ تو ان لوگوں نے اس وقت ایک شاعری کی کھڑکی کھولی جس میں ہم نے بولنا سیکھا، سوچنا سیکھا اور معاشرے کے مسائل کا ہمیں ادراک ہوا اور انسانی جذباتی مسائل کا شعور ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ ان ادبی تقریبات کی وجہ سے ہوں، جو ان شخصیات نے اپنی مصروفیات، اپنے وسائل صرف کر کے نوجوان کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ میں جب خود اس سے مستفید ہوا ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ میں آج کے نوجوانوں کے لیے کچھ کروں تاکہ وہ یہاں آ کر اپنی ادبی و علمی پیاس بجھا سکیں یا اپنے فنون کا اظہار کر سکیں۔ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو اسی سوچ کے ساتھ میں نے نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ کیا آپ نے کسی ادبی صنف پر طبع آزمائی بھی کی ہے؟ جی بالکل، میں شاعری کرتا ہوں، نظم کہتا ہوں، غزل کہتا ہوں۔ کیا کوئی مجموعہ طباعت کے مراحل سے گزرا؟ ابھی تک تو نہیں۔ آپ معاشرتی مسائل کے حوالے سے بہت حساس ہیں، کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی عملی قدم بھی اٹھایا ہے؟ اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان جو ہے اس کے اوپر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگوں کا احسان ہے، اور وہ ایک دفعہ کا احسان نہیں ہے، وہ 1 سال کا، 2 سال کا، 1 صدی کا نہیں، بلکہ جب سے یہ انسانیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان سارے لوگوں کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ اس وقت میں اس کرسی پر کتنے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس ایک کرسی کے لانے میں لاکھوں لوگوں کے تجربات شامل ہیں جنہوں نے پہلی کرسی آج سے 2000 سال پہلے بنائی، اس کا احسان بھی میرے اوپر ہے۔ اس کے بنانے میں بہت ساری مشینوں اور انسانوں کا کردار ہے۔ صرف ایک کرسی جو ہے اس میں آپ کو ہزاروں لوگوں کی شکل دکھائی دیتی ہے جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں۔ تو آپ اپنی عملی زندگی میں اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کروڑوں لوگوں کا احسان ہے۔ اگر آپ اپنی ساری زندگی بھی اس کے اوپر صرف کر لیں تو آپ ان کا احسان نہیں اتار سکتے جو آپ کے اوپر بنی نوع انسان نے کیے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک سوشل آرگنائزیشن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2016 عیسوی کے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ایک وقت 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سوشل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسائل بھی ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں، آرگنائزیشن آتی ہیں تو وہ مسائل کا حل لے کر آتی ہیں اور وہ مسائل حل ہو بھی جاتے ہیں جس سے زندگی ایک پرائے میں ڈھل جاتی ہے اور اس نئے پرائے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے متعدد لوگ، تقریباً 40% لوگ ایسے ہیں جنہیں صاف پانی نہیں مل رہا، پوری غذائیت نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہی۔ یہ ان کی بنیادی مسائل ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، ان کے بنیادی مسائل بھی یہی ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہے۔ جس وقت آپ ایک سوسائٹی سے ایک خاص قسم کے مسائل ختم کرتے ہیں، زندگی وہاں پر نئے مسائل لے کر آ جاتی ہے، آپ انہیں حل کرتے ہیں، پھر نئے مسائل آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک سوال ہے، اس کے جواب سے مزید سوال آپ لے آتے ہیں، جب آپ ان کے جواب لے کر آتے ہیں تو اس میں مزید سوالات ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پاکستان میں بہت ساری سوشل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، کیا انہیں جاری رہنا چاہیے یا ان کا متبادل لانا چاہیے، کیونکہ مسائل اس کے باوجود بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر وہی بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ان سوشل آرگنائزیشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کے کام کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے،
یا پھر طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے یا کام کرنے کی رفتار ٹھیک نہیں ہے؟ کس وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے؟ انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مسائل کی نوعیت مختلف رہی ہے، پرانے مسائل تو حل ہو گئے، نئے مسائل نے جنم لے لیا، تو اب یہ تنہائی اور جان فشانی سے ان مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ پرانے مسائل کے ساتھ ہی نبض آزما ہیں اور مسائل ان سے حل نہیں ہو رہے، تو پھر انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کام کرنے میں کس جگہ پر سقم ہے، خامی ہے یا کوتاہی ہے۔ عبدالستار ایدھی نے بہت بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کر کے دنیا میں مثال قائم کی۔ آئے روز وہ گمنام لاشیں اٹھاتے رہے۔ اللہ پاک غریب کے رحمت کریں۔ اب وہ موجود نہیں ہیں، مگر ان کی جگہ لاشیں اٹھانے والے ان کے ہی قائم کردہ آرگنائزیشن کے لوگ موجود ہیں، مگر لاشیں گرنے کا سلسلہ رک نہیں رہا۔ اس حوالے سے کبھی بھی آرگنائزیشنز کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں میں اپنا ایک مخصوص ذہن رکھتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں انہیں حل کرنا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح پاکستان کے کچھ مخصوص حالات ہیں، ہمارے بہت ہی دلبر قسم کے پڑوسی ہیں جو ہمیں مصروف رکھتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے لیے چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس وقت حکومت جو ہے، ہم اسے جتنا بھی برا بھلا کہیں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے پاکستان اپنی سرویول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس لیے حکومت کی جو بنیادی کام تھے اس طرح اسے چھوڑا ہی نہیں گیا کبھی۔ اس میں عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے بڑے عزیز پڑوسی بھی شامل ہیں، تو ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ تنظیمیں سامنے آتی ہیں اور اپنا اپنا کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ مؤثر کام کر دیتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتی، لیکن بنیادی طور پر یہ کام حکومت نے کرنے ہیں۔ سوشل تنظیمیں جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی ریفائنمنٹس جو وہ سوسائٹی میں لاتی رہتی ہیں، وہ کوئی سیمینار کیا یا لوگوں کو شعور دیا کہ جی ایک پیدل چلنے والے آدمی کو گاڑی روک کر راستہ دے دیں، بیچارہ وہ سڑک کے درمیان ہچکولے کھاتا رہتا ہے، تو کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے اسے راستے دینے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریفائنمنٹس، چھوٹی چھوٹی نائسٹیٹس آپ ان آرگنائزیشن کی وجہ سے پیدا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے انقلابی اقتدام جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ایدھی کرے، وہ ایدھی کے کرنے کے نہیں ہوتے، یہ حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ ہماری حکومت کو کسی اور جگہ مصروف رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی توجہ اس طرف آتی نہیں ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ سر، آپ کسی سوشل آرگنائزیشن کا حصہ ہیں؟ میں ہوں بھی اور نہیں بھی، کہ کسی سوشل تنظیم کے اگر کچھ مسائل ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں وقتی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے وہ مسائل حل کر دیتا ہوں۔ میں باقاعدہ کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن ایک پاک ریبلیشن سینٹر جو ایبٹ آباد میں ہے، جس کے ٹرسٹ کا میں چیئرمین ہوں، ہمارے ادارے میں معذور افراد کی جسمانی ضروریات کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وحد سراج صاحب کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی طرف سے وزارت کی آفر ہوئی تھی، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، الیکشن لڑنے کے لیے مجھے ترغیب دی گئی تھی کہ میں آزاد کشمیر کی اسمبلی کا پہلے ممبر بنوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ وزیر بھی بن سکتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دس از ناٹ مائی کیپیبلٹی، اور مجھے سیاست سمجھ میں نہیں آتی اور میں کر بھی نہیں سکتا۔ تاریخی پس منظر اور موجودہ صورت میں آپ کشمیر کے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ جو ہے نا، یہ کشمیر کا نہیں، دراصل پاکستان کا معاملہ ہے۔ آج آپ پاکستان کو مضبوط کریں گے تو کل کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیاست اور خاص کر پاکستان کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنے اپنے خیالات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے آپ ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو اسی اسپرٹ میں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں نہ کہ ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم
چھلاووں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پیسہ اکٹھا کریں اور سیاست میں چلے جائیں۔ جب وہ سیاست میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشنز کا دور ہے۔ اگر میں ایک استاد ہوں تو مجھے اپنے کام میں آگے بڑھنا ہے، یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک بچہ یہاں پر میرے پاس آتا ہے تو میری اس کے والدین کے ساتھ کیا کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ جتنی دیر یہ یہاں پر موجود رہے گا، یہ اکتساب عمل کرے گا، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، اس کی جذباتی نشوونما ہوگی۔ میں ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں۔ اب اگر میں یہ فرض ادا نہیں کرتا اور میں اس کے بدلے میں یہاں سے کسی اور چیز کے پیچھے لگ جاتا ہوں، مثلا دولت کے پیچھے، عزت کے پیچھے لگ جاتا ہوں، نام بنگلوں وغیرہ کے پیچھے لگ جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بنیادی کمٹمنٹ سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ تو یہی چیز سیاست میں ہے۔ اگر آپ سیاست میں آتے ہیں تو ایک سملٹری کے ساتھ سنگل مائنڈڈ ہو کر اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا تمام وقت جو ہے اس کام کو دیں۔ اللہ پاک ایسے جتنے بھی اثار ہوتے ہیں اسے قبول کرتا ہے۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ ہم پیسے کماتے ہیں اور پھر سیاست میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹرینڈ الیکشن کمیشن نے ہی سیٹ اپ کیا ہوا ہے؟ ہم تو ایک ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے عوامی عہدے کے لیے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنا نام پیش کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک عہدے کے لیے خود پیش کرتے ہیں تو آپ خود نااہل ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشترکہ طور پر آپ کا معاشرہ آپ سے کہے کہ سراج صاحب جو ہیں یہ فلاں عہدے کے لائق ہیں، انہیں فلاں بنا دیا جائے۔ لیکن معاشرے میں ایسی سوچ پیدا کرنا، ایسی طاقت پیدا کرنے کے لیے ایک طویل انتظار کی ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کرائسس سے جن سے ہمارے ملک کو دوچار کر دیا گیا ہے، اس سے جب ہم باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم موزوں ترین لوگوں کے نام پیش کر سکیں گے کہ جی فلاں عہدے کے لیے فلاں موزوں ترین شخص ہے، ہم خود زبردستی اسے اس عہدے کے لیے بٹھائیں گے۔ اگر آپ کروڑوں لگا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہوں تو وہ سارا کچھ تو آپ کو قوم نے ہی دیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو کچھ میرے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ لوگوں کی امانت ہے میرے پاس۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ لگاتا ہے، برائی اس چیز میں ہے کہ پھر وہ اس کے ریٹرن کے لیے اسے انویسٹمنٹ کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سر اس وقت وطن عزیز بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، خاص طور پر معاشی مسائل سے۔ اس کے متعلق ہمارے معاشرے میں مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ نجی کاری مسائل کا حل ہے، کوئی اداروں کی مضبوطی کو حل قرار دیتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کوئی کیپٹلزم کا حامی ہے اور کوئی سوشلزم کا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اکنومسٹ تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون سا نظام بہتر ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی نظام ہیں انہیں ٹیسٹ کیا جا چکا ہے، پرکھے جا چکے ہیں، لیکن کسی چیز نے کام نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی جمہوریتیں وہ بھی لائی گئیں، یہاں سوشلزم بھی آیا، کمیونزم کی ایک ریفائن فارم بھی آئی، پھر کیپٹلزم بھی یہاں پر ہے، پارلیمانی نظام بھی ہے، صدارتی نظام بھی یہاں پر رہا، وائن یونٹ بھی رہا، آج اٹامکس اینڈ انڈیپینڈنٹ صوبے کام کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے بنیادی مسائل سے دوچار ہیں۔ ایڈوانس مسائل سے تو دوسرے اقوام بھی دوچار ہیں، ہم بنیادی مسائل سے ہی دوچار ہیں۔ اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک حکیم کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے رات کو ٹھیک طریقے سے نیند نہیں آتی۔ حکیم نے کہا کہ یہ کمزوری کی علامت ہے۔ مریض نے کہا کہ جس وقت چلتا ہوں تو میرے پاؤں بھی ذرا ڈگمگاتے ہیں۔ حکیم نے کہا کہ یہ بھی کمزوری کی علامت ہے۔ مریض نے پھر کہا کہ میں جس وقت کسی چیز پر نظر گاڑتا ہوں تو مجھے چکر آنے لگتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بھی کمزوری کی علامت ہے۔ مریض کو غصہ آ گیا کہ ہر چیز میری کمزوری کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اس نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ بڑے نااہل آدمی ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بھی کمزوری کی علامت ہے، یہ جو تم گفتگو کر رہے ہو یہ بھی ایک کمزوری کی علامت ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ علم سے دوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ علم سے دور ہوتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا نظام درست ہے، اور جب آپ علم رکھتے ہیں تو آپ کے اداروں میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بہترین نظام دے سکیں۔
کہ یہ والا نظام لو، یہ آپ کے لیے بہترین کام کرے گا، لیکن آپ علم سے دور ہیں۔ آپ اس کمرے میں دیکھیں، جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں سے آپ نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، نہ آپ نے تخلیق کی ہے اور نہ آپ نے ان کے حوالے سے تحقیق کی ہے۔ پھر جس وقت آپ ایک اوسط درجے کا عالمی شہری بن کر رہنا قبول کر لیتے ہیں تو پھر کوئی نظام آپ کے لیے کام نہیں کرتا۔ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر کمیونزم نے کام کیا، کئی ممالک میں سوشلزم نے کام کیا۔ ایسے ممالک ہیں جیسے فرانس جہاں بیوروکریسی بہت مضبوط ہے، ایسے ممالک ہیں جہاں ڈیموکریٹس سیٹنگ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے لیے یہ بیوروکریسی نے کام کیا، نہ آٹوکریسی نے کام کیا، کسی بھی کریسی نے اس لیے کام نہیں کیا کیونکہ اس سسٹم نے ہمارے اندر سے جنم نہیں لیا۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ صداکار مجید احمد جئی۔ سر، بحیثیت ماہر تعلیم آپ سی پیک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں مستقبل میں پاکستان میں چین کا اثر رسوخ زیادہ ہوگا؟ ابھی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں چین پر ہی یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہاں اس موبائل کے ساتھ دنیا کے کسی کونے میں کسی ملک کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی ملک کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، یہاں سے پیسے بھیج سکتے ہیں، وہاں سے پیسے منگوا سکتے ہیں۔ سی پیک بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے اگر اس کی سپرٹ میں لیا جائے، اور چائنا ہمارا دوست ملک ہے اور اس کو پروان چڑھانا چاہیے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سی پیک بھی ہمارے لیے تب کام کرے گا جب ہم علم کے ایک خاص درجے پر فائز ہوں گے، مہارت کے ایک خاص درجے پر فائز ہوں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، سی پیک نے 2028 میں مکمل ہونا ہے۔ اس کے بعد اس کو رنگ کرنے کے لیے ہمیں 7 لاکھ لوگ چاہیے، جس میں 3.5 لاکھ چین نے دینے ہیں اور 3.5 لاکھ پاکستان نے دینے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 2028 تک وہ مطلوبہ لوگ ہیں ان کی تعداد ہمارے پاس 3.5 لاکھ موجود ہونی چاہیے۔ اگر نہیں موجود تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک اور طرح کے بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو یس سی پی ای سی اور نو سی پی ای سی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا جب تک آپ کی استطاعت نہیں ہوگی کسی بھی پروگرام کو آگے چلانے کے لیے۔ سر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نجی تعلیمی اداروں کا آڈٹ بھی ضروری ہونا چاہیے؟ کچھ ادارے فیسز زیادہ لے رہے ہیں۔ نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت مہنگی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے کہ مہنگی تعلیم کسے کہتے ہیں۔ پچھلے سال میں چائنا گیا، جس وقت ڈالر کی قیمت پاکستان میں 128 روپے تھی، بیجنگ کے ایک نجی تعلیمی ادارے کی جس وقت میں نے فیس کیلکولیٹ کی 128 روپے ڈالر کے حساب سے تو وہ پاکستانی 7.5 لاکھ روپے بنتے تھے۔ یوں وہاں ایک بچہ مہینے کی فیس 7.5 لاکھ روپے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فیس۔ ہم یہاں 5,000 روپے پاکستان کے حساب سے کہتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑی فیس ہے۔ تعلیمی نظام کا آڈٹ آپ اس پہ کریں گے کہ کیا آپ اتنی فیس لے رہے ہیں، کیا آپ اتنی سہولیات ان بچوں کو دیتے ہیں؟ حکومت کا یہ سوال ہونا چاہیے۔ یہ سوال تو بنتا ہی نہیں کہ آپ کتنی فیس لے رہے ہیں۔ خدا کرے کوئی ادارہ 1 لاکھ روپے مہینے کے لے، بلکہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان 1 لاکھ روپوں کی جسٹیفیکیشن میرے پاس یہ ہے، میں اتنی اسپیشل سروس دے رہا ہوں، اتنی سہولیت دے رہا ہوں، اتنا میرا مارجن آف پرافٹ ہے، اتنا میں باقی اساتذہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ سے اعلیٰ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ آپ 5,000 سے زائد فیس لے رہے ہیں یا کم لے رہے ہیں۔ اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو 20% کم کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 20% کم کریں گے تو آپ 20% سہولیات کم کر دیں، اس میں نقصان تو بچے کا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تاکہ کہ وہ کہیں کہ خدا کرے آپ 50,000 روپے لے رہے ہوں، یہ بتائیں کہ آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں۔ کوئی اسکول اگر ثابت کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آڈٹ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ بچے انصاف کے اہداف حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سر، آپ نے شروع میں کامیابی کے راز کے حوالے سے بات کی، بہت اچھی باتیں تھیں، لیکن آج اگر اسکولوں کا حال ہم دیکھیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بورڈ میں نمایاں نمبرز یا پوزیشنز حاصل کریں۔ اس کے لیے مختلف ادارے دیر تک بچوں کو بٹھاتے ہیں اور رٹا لگواتے ہیں، تو ان کا زیادہ دھیان اس چیز پر بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟
پرائیویٹ سکول ایسوسیشن سے اس حوالے سے آپ نے کبھی بات کی ہے یا کچھ سفارشات پیش کی ہیں؟ جو پرائیویٹ سکول ایسوسیشنز ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں وہ مجھے نہیں آتی، جو میں بولتا ہوں انہیں نہیں آتی، اس لیے ہمارا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا۔ باقی آپ نے جو بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی جرم ہے۔ آپ بچے کو تعلیم سے متنفر کرواتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا امتحانی نظام ٹھیک نہیں، آپ بورڈ میں پوزیشنز دلوانے کے لیے تقدود کرتے ہیں تاکہ سال کے آخر میں آپ کسی چوک میں لکھ سکیں کہ آپ نے یہ پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ ذہنی تشدد کرتے ہیں، ان کو رٹوانا اور انہیں 10-12 گھنٹے بٹھایا، آپ انہیں جس ذہنی دباؤ سے دوچار کرتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے سکول کا نام آ جائے گا، بورڈ میں پوزیشن لے لی۔ اگر بچہ زندگی سے اکتایا ہوا ہے، آپ سسٹم کو کدھر لے کر جائیں گے؟ اگر آپ کا بچہ خوش نہیں ہے، اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، تو آپ اس بورڈ کی پوزیشن کو چاٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو یہ پوزیشن لینا دراصل اداروں کی ایک ذہنی بیماری ہے اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ بچے کو ایکسیلنس کے پیچھے لگوائیں تاکہ وہ اپنے اہداف مقرر کرے اور خوشی کے ساتھ اپنی کامیاب زندگی گزاریں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سے بات فرما رہے ہیں صداکار مجید احمد جئی ہیں۔ بحیثیت ماہر تعلیم و پرنسپل، آپ ان تعلیمی اداروں کی مذمت کرتے ہیں جو بچوں کو 12 سے 13 گھنٹے بٹھاتے ہیں۔ انہیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کام نہ تو بچے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ یہ قومی مفاد کے زمرے میں آتا ہے کہ اس بچے کو علم سے متنفر کر دیا جائے۔ آپ صرف بچے کو امتحان پاس کرانے کے لیے علم سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی بچے جو ایک طرح کے کتابی کیڑے ہوتے ہیں، امتحان کے بعد کتاب کو دیکھتے بھی نہیں۔ ایسے بچے کی علم دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ سر، نجی تعلیمی اداروں کے بچوں کے بستے بہت بھاری ہوتے ہیں، بچے خود بھی نہیں اٹھا سکتے، جبکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنے بھاری بستے نہیں ہوتے۔ کیا کہیں گے؟ اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اداروں کے اندر ایسا نظام ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ایک تو غیر ضروری کتابیں نہ لادی جائیں بچے پر، اور دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں جو بچے نے گھر پر استعمال نہیں کرنی وہ سکول میں ہی رکھ دی جائیں۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک بڑے نظام کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی استاد کہے گا کہ کتاب میں نے گھر بھجوا دی تھی، بچہ کہے گا میں لے کر نہیں گیا اور کتاب دراصل ہے کہاں۔ اس طرح کی ذمہ داریوں کے تعین کے بغیر مسائل پھر آتے ہیں، اس لیے ادارے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگلا جو دور ہے اس میں کتابیں چھوٹے سے موبائل یا ٹیب پر چلی جائیں گی تو کتابوں کا بوجھ کم ہو جائے گا اور نوٹ بک کی جگہ ٹیب لے گا۔ اس لیے ممکن ہے آنے والے وقت میں بچے کے پاس صرف ایک موبائل یا ٹیب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر، مجموعی طور پر مسائل کا حل آپ اصلاح میں سمجھتے ہیں یا انقلاب میں؟ انقلاب تو آتے رہتے ہیں، اصلاح جو ہے اس کی جگہ آپ کو ارتقاء کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ ارتقاء میں ہے یا انقلاب میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتقاء جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے سسٹم کو درست کرتے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا انقلاب یہی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب وہی کام جو ہوتا ہے جو ارتقائی مراحل کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر سے نکلا ہوا ہوتا ہے اور آپ اسے قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ بہترین انقلاب ارتقائی انقلاب ہے جو ارتقاء کے ذریعے آتا ہے۔ سر، آئین کے 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 25 کے مطابق 5 سے 14 سال کے عمر کے بچوں کی مفت تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے آپ کا ریاست کے لیے کوئی پیغام؟ اس سلسلے میں ریاست کو اپنی تمام آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اس میں نجی تعلیمی اداروں کا رول بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جتنے ایک پرائمری سکول کے بچے کے اوپر اخراجات حکومت کے آ رہے ہیں، وہ پرائیویٹ سکول کو اتنی فیس دے دیں تاکہ پرائیویٹ سکول گھر والوں کے بجائے حکومت سے فیس لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں پڑھائیں، لیکن بچوں نے یہ اہداف مکمل کرنے ہیں۔ سر، آپ پڑھنے لکھنے سے شغف رکھتے ہیں، زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ مجھے شاعری کی کتابیں اچھی لگتی ہیں، صنواہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مینجمنٹ کی کتابیں، ایجوکیشن مینجمنٹ کی کتابیں ہیں، زیادہ وقت میں انہیں دیتا ہوں۔ ایسی کوئی کتاب جو زیر مطالعہ ہو؟ ابھی میں نے شروع کی ہے
تھامس آر ہور کی کتاب دا فارمیٹیو 5، اس کتاب کے تقریباً 70 صفحے میں نے پڑھے ہیں۔ نوجوان اور طلباء کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ جو کام بھی کریں وہ بہترین کام کرنا چاہیے۔ غالب نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی ایکسلنسز حاصل کریں۔ غالب کے ایک شعر کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے گناہ ہی کرنا ہے تو جمعے کی رات کو کریں تاکہ کل جہنم میں آپ کو جہنمیوں کا سردار بنا دیا جائے۔ میں غالب کے اس شعر کی تعریف تو نہیں کرتا، لیکن کام میں ایکسلنسز پیدا کرنا چاہیے۔ لا روش فوکنی نے کہا تھا کہ اگر آپ سورج کو تیر مارتے ہیں تو وہ سورج کو نہیں لگے گا، لیکن وہ اس عمل میں دنیا سے کافی اونچا ہو جاتا ہے، تو ایکسلنسز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ صداکار مجید احمد جئی تھے۔ اللہ حافظ۔